السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال راکھ کی طرح ہوں گے، جس پر آندھی کے دن میں تیز طوفان آ جائے تو وہ اپنی کمائیوں میں سے کسی شے پر بھی قادر نہ رہے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال کا حال۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کفار کے مختلف عذابات کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کافروں کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں کوئی نفع حاصل نہ کر سکیں گے، اور اس وقت ان کا نقصان مکمل طور پر ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے گمان میں جو بھی نیک اعمال کیے ہوں گے، جیسے محتاجوں کی امداد کرنا، صلہ رحمی کرنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسافروں کی معاونت کرنا،
اور بیماروں کی خبر گیری کرنا وغیرہ، وہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں باطل ہو جائیں گے، اور یہی مکمل نقصان ہے۔ اس آیت میں کفار کے اعمال کی جو مثال بیان کی گئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح تیز آندھی راکھ کو اڑا کر لے جاتی ہے اور اس راکھ کے اجزاء اس طرح منتشر ہو جاتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نشان اور خبر باقی نہیں رہتی، اسی طرح کافروں کے تمام اعمال کو ان کے کفر نے باطل کر دیا اور ان کے اعمال کو اس طرح ضائع کر دیا کہ ان کی کوئی خبر اور نشان باقی نہ رہا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آخرت میں وہی نیک اعمال فائدہ دیں گے جو ایمان لانے کے بعد کیے گئے ہوں، اور جو نیک اعمال حالت کفر میں کیے گئے ہوں، اور نیک اعمال کرنے والا حالت کفر میں ہی مرا ہوگا تو اسے ان نیک اعمال کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہوگا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ فرقان آیت نمبر 23 میں، اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف خست کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن کو دنیا میں کوئی نیکی دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ظلم نہیں کرے گا، اس سے آخرت میں بھی جزا دی جائے گی، اور رہا کافر تو اس نے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں کی ہیں ان کا اجر اسے دنیا میں دے دیا جائے گا، اور جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے۔ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، کیا تو نے یہ نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، وہ اگر چاہے تو اے لوگو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو باطل اور بیکار پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ان کی پیدائش میں بڑی حکمتیں ہیں۔ وہ اگر چاہے تو اے لوگو تمہیں لے جائے، یعنی جو آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ ایک قوم کو فنا کر دینے کے بعد نئی مخلوق پیدا کر دینے پر بدرجہ اولا قادر ہے، کیونکہ جو کسی سخت اور مشکل چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہو وہ سہل اور آسان چیز پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہوگا۔ اور یہ ظاہری سمجھانے کے اعتبار سے کلام ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے ابتدا وہ اعادہ سب برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت میں کفار مکہ سے خطاب ہے کہ اے کافروں کے گرو، میں تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ اور مخلوق پیدا کر دوں گا جو میری فرما بردار اور اطاعت گزار ہوگی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صبر کے کمال پر دلالت کرتی ہے کہ وہ گناہگاروں کی جلد پکڑ نہیں فرماتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں جو اذیت ناک بات سنے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ صابر ہو۔ اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بیٹا ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں مہلت دیے رکھتا ہے اور انہیں روزی دیتا رہتا ہے۔ پھر عذاب کے مؤخر ہونے میں یہ حکمت بھی ہے کہ گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور باطل دلیل پر اصرار کرنے والا اسے چھوڑ دے۔ اس لیے ہر عقل مند کو چاہیے کہ وہ جلد عذاب نہ ہونے کو غنیمت سمجھتے ہوئے کفر اور گناہوں سے فوراً توبہ کر لے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، کیونکہ وہ قہر، کبریائی اور جلالت والا ہے۔
اور ارشاد فرمایا کہ یہ یعنی نئی مخلوق لانا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ جو سارے جہان کو فنا کرنے اور ایجاد کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے مخصوص لوگوں کو فنا کرنا اور پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، اور سب اللہ کے حضور علانیہ حاضر ہوں گے، تو جو کمزور تھے بڑے لوگوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، اب ہم پر برابر ہے کہ بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کہیں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اور سب اللہ کے حضور علانیہ حاضر ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کفار کے آپس میں اور شیطان کے ساتھ بحث کرنے کی خبر دی ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب اپنی خبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے حضور علانیہ حاضر ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے اور ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا دے۔ تو اس وقت وہ لوگ جو کمزور تھے اور دولت مندوں اور با اثر لوگوں کی پیروی میں انہوں نے کفر اختیار کیا تھا، وہ بڑے لوگوں اور قائدین سے کہیں گے کہ دین اور اعتقاد میں ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اس بات پر قادر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب ہمارے لیے مقرر فرمایا اس میں سے کچھ ہم سے دور کر سکو؟ ان کا یہ کلام توبیخ اور عناد کے طور پر ہوگا کہ دنیا میں تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا اور راہ حق سے روکا تھا اور بڑھ بڑھ کر باتیں کیا کرتے تھے، اب تمہارے وہ دعوے کہاں گئے؟ اب اس عذاب میں سے ذرا سا تو ٹال دو۔ کافروں کے سردار اس کے جواب میں کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ایمان کی ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے، جب خود ہی گمراہ ہو رہے تھے تو تمہیں کیا راہ دکھاتے؟ اب خلاصی کی کوئی صورت نہیں، نہ کافروں کے لیے شفاعت آؤ روئیں گے اور فریاد کریں گے، چنانچہ 500 برس فریاد اور گریہ وزاری کرتے رہیں گے۔ جب یہ ان کے کچھ نہ کام آئے گی تو کہیں گے اب صبر کر کے دیکھو شاید اس سے کچھ کام نکلے، چنانچہ 500 برس صبر کریں گے۔ جب وہ بھی ان کے کام نہ آئے گا تو کہیں گے کہ اب ہم پر برابر ہے کہ بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کہیں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا، اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری مان لی، تو اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ وہ جو پہلے تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں اس شرک سے سخت بیزار ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جب مخلوق کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور حساب کتاب ختم ہو جائے گا، جنتی جنت کا اور جہنمی جہنم کا حکم پا کر جنت و جہنم میں داخل ہو جائے گے، اور جہنمی شیطان پر ملامت کریں گے اور اس کو برا کہیں گے کہ بد نصیب تو نے ہمیں گمراہ کر کے اس مصیبت میں گرفتار کیا، تو وہ جواب دے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور آخرت میں نیکیوں اور بدیوں کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا اور سچا ثابت ہوا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، نہ جزا، نہ جنت ہے نہ دوزخ، میں
وہ میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی، نہ میں نے تمہیں اپنی پیروی کرنے پر مجبور کیا تھا، یا یہ کہ میں نے اپنے وعدے پر تمہارے سامنے کوئی حجت و برہان پیش نہیں کی تھی۔ بس ہوا یہ کہ میں نے تمہیں وسوسے ڈال کر گمراہی کی طرف بلایا تو تم نے میری مان لی، اور حجت و برہان کے بغیر تم میرے بہکاوے میں آ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے فرما دیا تھا کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس کی طرف سے دلائل لے کر تمہارے پاس آئے تھے، اور انہوں نے حجتیں پیش کی تھی اور دلائل قائم کیے تھے، تو تم پر خود لازم تھا کہ تم ان کی پیروی کرتے اور ان کے روشن دلائل اور ظاہر معجزات سے منہ نہ پھیرتے، اور میری بات نہ مانتے اور میری طرف التفات نہ کرتے، مگر تم نے ایسا نہ کیا۔ تو اب مجھے ملامت نہ کرو، کیونکہ میں دشمن ہوں اور میری دشمنی ظاہر ہے، اور دشمن سے خیر خواہی کی امید رکھنا ہی حماقت ہے۔ تم اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، اور وہ جو تم نے مجھے اللہ عز و جل کا اس کی عبادت میں شریک بنایا تھا، تو میں اس شرک سے سخت بیزار ہوں۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور لعین شیطان کے بہکاوے میں آ کر کفر و معصیت میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور شیطان کی انسانی دشمنی روز روشن کی طرح واضح ہونے کے باوجود اس سے خیر خواہی کی احمقانہ امید رکھے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اس آیت مبارکہ سے عبرت و نصیحت حاصل کریں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے انجام کے بارے میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ آیت نمبر 208 اور 209، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 5 اور 6 میں ارشاد ہے، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور اپنے انجام کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔